لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على روح محمد في الأرواح اللهم صل على جسد محمد في الأجساد اللهم صل على قبر محمد في القبور ولایت جو سنتے آ رہے ہیں، ولایت ولی ہونا، پرہیزگار ہونا، یہ دولت نصیب ہوتی ہے بدعات کو رد کرنے سے اور سنت کو اختیار کرنے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف کتنا خوشنما عمل ہو، وہ ولی نہیں بنا سکتا۔ سنت کی اہمیت اللہ کے ہاں بہت زیادہ ہے۔ میں تصوف کے اندر جو خرافات پائی جاتی ہیں، یعنی تصوف کے نام پر جو بدعات آئی ہیں، اس کو میں سیرت طیبہ کی روشنی میں کچھ حوالے عرض کروں گا کہ اہل تصوف کے نزدیک، صوفیاء کے نزدیک سنت کو کیا اہمیت حاصل ہے۔ سبحان اللہ، جتنا اتباع سنت تصوف کے سلسلوں کے بڑوں کو نصیب تھا نا، اتنا شاید ہی کسی کو نصیب ہو۔ ہمارے حضرت خواجہ فضل علی صاحب قریشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مجھے ایک دن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، تو آپ نے فرمایا قریشی، اتباع شریعت اور اتباع سنت میں جو جماعت تو نے چھوڑی ہے، اس کی مثال روئے زمین پر نہیں ہے کہ میری سنتوں کو کتنا محبوب رکھتی ہے تیری جماعت۔ تو سنت کی اہمیت کو اجاگر کیا اور بدعات کا رد کیا۔ بدعات کی موجودگی میں یاد رکھیں، آدمی صاحب کشف بھی ہو سکتا ہے، صاحب تصرف بھی ہو سکتا ہے، لیکن مقبول بارگاہ الہ نہیں ہو سکتا۔ ظنی چیزیں، احتمالات کھل سکتے ہیں اس پر، کیونکہ ذکر کا یہ خاصہ ہے، اس کو کوئی بھی شخص کرے اس سے تصفیہ نصیب ہوتا ہے، اور تصفیہ جب نصیب ہو جائے تو باطنی آنکھ کھل جاتی ہے، ادراک کھل جاتا ہے۔ لیکن اس ادراک میں اور فراست مومن میں فرق یہ ہوتا ہے کہ فراست مومن میں دھوکہ نہیں لگتا، اس میں دھوکہ لگتا ہے۔
کریں گے. مجدد الفسانی، امام ربانی شیخ احمد سرہندی حضرت مجدد الفسانی، 1000 سال کے لیے اللہ نے ان کو مجدد بنایا. مجدد کا جو کام ہوتا ہے، یعنی 600 سال ان کی گزر گئے، 400 سال ان کے باقی ہیں. اسی لیے مشائخ بڑے اولیاء اللہ کے اس بات پہ اتفاق ہے کہ مزید بھی دنیا میں اس وقت 400 سال تک نقشبندی سلسلے کا فیض باقی سلاسل پر حاوی رہے گا، کیونکہ حضرت مجدد الفسانی 1000 سال کے لیے مجدد بن کر آئے تھے. الفسانیہ میں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی زندگی بڑی عجیب ہے. اللہ جل شانہ نے جس سے کوئی بڑا کام لینا ہوتا ہے نا، بڑا کام لینا ہوتا ہے، اس کی بچپنا، اس کی جوانی، اس کا لڑکپن، اس کے سارے ادوار جو ہوتے ہیں وہ بڑی مبارک ہوتے ہیں. گناہوں کی طرف اس کا رجحان کم ہوتا ہے، تبھی مناسبت لغویات کی طرف نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ نے کو کام لینا ہوتا ہے. جس دن حضرت مجدد الفسانی پیدا ہوئے نا، ان کی ماں جو ہے نا، والدہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو اٹھا کے لے گئی حضرت خواجہ سکندر کیتلی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. خواجہ سکندر کیتلی سلسلہ قادریہ کے بہت بڑے شیخ تھے. لے گئی ان کو اور کہنے لگی کہ حضرت اپنا نام مبارک میرے بیٹے کے ہونٹوں پہ لگا دیں. تہنیت جس کو کہتے ہیں، گٹی جس کو کہتے ہیں. کہتے ہیں کہ جس وقت حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو شیخ سکندر کیتلی نے اپنی گود میں اٹھایا تو شیخ سکندر کیتلی رحمۃ اللہ علیہ بچے کو پیار کرنے لگے. جو ہی بوسہ دینے لگے تو مجدد الفسانی نے ان کو ہونٹوں کر دیا اور ہونٹوں کو چوسنا شروع کر دیا. آخر سکندر کیتلی یہ بات کہنے میں مجبور ہوئے، بس کر میری اولاد کے لیے کچھ چھوڑ. یعنی قادریہ کی نسبت ساری پہلے دن یہ حل ہو گئی. اب ظاہری طور پر ان کو جو شیخ جن کی تربیت فرمائی ان کا نام ہے حضرت خواجہ باقی باللہ. خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، چاروں سلسلوں میں اپنی جگہ پر کمال رکھتے تھے. بعض مشائخ میں اب بھی، پہلے بھی اور ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ مرید کے ذوق پر تربیت کرتے تھے. ذوق پر تربیت، یہ سوائے ہمارے حضرت خواجہ عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ طریقے کے، ان کے یہاں پر ایک ہی طریقہ اسی کی تربیت ہوتی ہے اور یہی نافع طریقہ ہے، بہت اعلیٰ اور اکمل طریقہ ہے. آپ کو مضمون میں سمجھا رہا ہوں، سنت کر رہا ہوں. خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جب ان کے مریدین آتے تھے نا، تو کوئی کہتا حضرت مجھے چشتیہ میں بیعت کرے، تو حضرت ان کو چشتیہ میں ذکر دے دیتے کہ یہ کیا کرو. کوئی کہتا مجھے قادریہ طریقے میں بیعت کریں تو اس کو قادریہ میں بیعت کر لیتے. کوئی کہتا مجھے سروردیہ میں کریں تو اس کو سروردیہ میں بیعت کر لیتے. امیر صاحب جاگنا پڑے گا، موضوع بڑا ہی زبردست ہے، درمیانی بات بھی سنی، پوری سننی ہے.
جس دن حضرت خواجہ باقی باللہ کا انتقال ہوا نا، یہ حضرت خواجہ باقی باللہ کا انتقال 32 سال کی عمر میں ہوا ہے۔ کتنے سال کی عمر میں؟ ان کی عظمت کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ حضرت مجد الثانی کے پیر تھے، 32 سال کو عمر پائی۔ اور تاریخ مشایخ چشت میں لکھا ہے کہ جس وقت یہ فوت ہو رہے تھے تو مجد الثانی رحمۃ اللہ ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے وفات کے وقت نا ہاتھ اپنا آگے کیا اور اپنے اس مرید باصفہ اور خلیفہ عادل کو سلام کیا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کہ شیخ احمد میری رہائی وقت کا وقت قریب آ گیا ہے، میں رہا ہونے لگا ہوں۔ یہ پہلے سمجھے نہیں، فرمایا حضرت کیسی رہائی ہے؟ فرمایا آزادی مل گئی مجھے، دنیا کی قید سے چھٹکارا حاصل ہو رہا ہے۔ بس یہ بات کہی اور خواجہ باقی باللہ کی روح پرواز کی۔ دہلی میں خواجہ نظام الدین اولیاء کے مزار کے قریب ہی ان کی کا مزار ہے۔ اب حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو مریدین تھے پورے ہندوستان میں تھے، لیکن بعض اللہ والے، کیونکہ اللہ والے بے نفس ہوتے ہیں، اپنے خادم کی، اپنے مرید کی یا اپنے خلیفہ کی جاتے جاتے تو ایسے تعریفی کلمات کہہ گئے تھے کہ ساری مخلوق کا رجوع ان کی طرف ہوا۔ تو کسی نے ایک دن پوچھا حضرت خواجہ باقی باللہ سے کہ حضرت مرید کا مقام پیر سے بڑھ سکتا ہے؟ فرمایا ہاں بڑھ سکتا ہے۔ کس طرح؟ کہا جس طرح مجد الثانی کا مقام مجھ سے زیادہ ہے۔ کلید چابی تو شیخ ہی لگاتا ہے۔ لکڑیاں جب لوگ جلاتے ہیں نا، اس کے اوپر پشتوں میں ہیرا کہتے ہیں اس کو، جس کو راک کہتے ہیں، چھائی بھی کہا جاتا ہے اس کو، اس کے نیچے آگ ہوتی ہے، اس آگ کو سلجھانے کا کردار شیخ ہی ادا کرتا ہے۔ نیچے سے آگ اس کے مخفض موجود ہوتی ہے۔ خیر، خواجہ باقی باللہ کے وصال کے بعد ان کا ایک اجل خلیفہ جو بہت ہی صاحب کرامت تھے، صاحب تصرف تھے، وہ مجد الثانی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے آ کے بیٹھے اور حضرت مجد الثانی کے سامنے آ کر بیٹھ کے فرمایا حضرت ایک درخواست ہے آپ سے کہ آپ آج مجھے وہ توجہ مجھ پہ ڈال دیں جو توجہ خواجہ باقی باللہ اپنے چشتی مریدوں پہ ڈالتے ہیں۔ اتنی بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ چشتیہ کے مریدوں کو جو حضرت توجہ دیا کرتے تھے وہ توجہ مجھے آج چاہیے آپ سے۔ لیکن مجد الثانی رحمۃ اللہ علیہ بہت دانا اور بینا پیر تھے۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ شیخ سے کسی خاص توجہ کی التجا کرنے میں غیر نہیں ہے، حسب احوال جو اللہ ان کے دل پہ ڈال دیں وہ توجہ دے دیں، نہ دیں نہ دیں، دیں دیں، من جانب اللہ جو معاملے ہوتے ہیں اس سے فائدہ زیادہ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت مجد الثانی رحمۃ اللہ علیہ ٹال گئے ان کی بات، توجہ نہ دینا چاہیے۔ اس شیخ نے ایسا تصرف کیا کہ سرہند شریف کی ساری زمین ہلنا شروع ہو گئی، خانقاہ میں ہلچل مچ گئی، جھاکر کا بہت بڑا۔ اب مجد الثانی رحمۃ اللہ علیہ کے سینکڑوں ہزاروں مریدین خانقاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور محسوس ہو رہا ہے کہ زمین کے اندر ایسی جنبش پیدا ہوئی۔ اس نے کہا نہیں دیتے توجہ، نہیں دیتے توجہ۔ انہوں نے
کہا نہیں. زمین جب ہلنا شروع ہوئی نا تو حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے فقیر میں سمجھتا ہوں کہ یہ تیرا تصرف ہے، یہ تیری توجہ کا اثر ہے کہ زمین کانپ گئی ہے. اللہ جیسے کیا اپنے مرید سے فرمایا، اپنے خادم سے کہا بیٹا جاؤ میرا مسواک لے کے آؤ، مسواک لے کے آؤ. جب مسواک لے کے آئے حضرت نے اس مسواک کو زمین پر ٹیک دیا. جب زمین پر مسواک کو ٹیکا تو ساری زمین رک گئی، جنبش ختم، زلزلہ ختم. فرمایا تجھے اللہ نے یہ تصرف اور کرامت دی ہے کہ تو اللہ کے نام کی ضرب لگائے اور زمین ہل جائے، اور مجھے اللہ نے بھی کچھ دولت دی ہوئی ہے. میں اگر اس سارے قبرستان کی طرف توجہ کر دوں نا تو سارے مردے اٹھ کے یہاں آ جائیں گے، سارے مردے اٹھ کے یہاں آ جائیں. تیرا زمین کا ہلانا، میرا مردوں کو اٹھوانا اللہ کے محبوب کی اس سنت مسواک کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اصل نقطہ سمجھ آ گیا؟ اس سنت مسواک کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. اب عام جو لوگ ہوتے ہیں، عام مریدین جو بیٹھے ہیں، ان پر تو بڑا اثر ہوتا ہے اس چیز کا، بڑا اثر ہوتا ہے اس بات کا، کیونکہ ہمارے پیر تو اس قدر پہنچے ہوئے ہیں کہ وہ یہ کام کر سکتے ہیں. ہمارے اکابر، ہمارے بڑوں کو اللہ بہت زیادہ خیر نصیب فرمائے. روایتی پیری مریدی کرتے تو لوگ سجدے کرنے کو بھی تیار تھے. تھانہ بھون میں مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ کے قریب ایک صاحب آ گئے، انہوں نے خانقاہ بنائی اپنی. کہتے ہیں کہ کسی کا اخلاص ناپنا ہونا اور بندے نے اپنا اخلاص دیکھنا ہو کہ میرا اللہ سے کتنا تعلق ہے. اس شہر کے اندر کوئی اور مدرسہ قائم ہو جائے مدرسے کے سامنے، وہاں کوئی خانقاہ قائم ہو جائے خانقاہ کے سامنے، اس بزرگ کی قلبی حالت کیا ہے؟ یہ معیار ہوتا ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے. آسان ہو جائے گا سارا مسئلہ آپ کے لیے سمجھنا کہ میرے اندر کتنا اخلاص ہے کہ میں کسی دوسرے کے دینی کام کو برداشت کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا. اس لیے دین کے کام کرنے والے فرمایا وہ آپس میں رفیق ہوتے ہیں، حریف نہیں ہوتے. رفیق ہوتے ہیں، حریف نہیں ہوتے. اب وہ جو صاحب تھے وہ چٹکلے کرتے تھے، ٹوٹکے کرتے تھے. باطنی تربیت جو ہے نا، باطنی تربیت، اندر کا مسلمان ہونا، اندر کا صحیح انسان بننا، بے نفس ہو جانا، یہ تو بہت اونچی اور اعلیٰ سے بات ہے. یہ تو پیغمبر کا منصب ہے کہ والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم. تزکیہ کا نصیب ہونا یہ تو بعثت کا مقاصد ہے. ہمارے اللہ جی فرمایا کرتے تھے فقیرہ، فقیری بہت دور ہے، چڑھ گئے تو اچھی لمبی کھجور ہے. کھجور کا جو پھل ہوتا ہے نا اس کی انتہا پہ ہوتا ہے. رہ گئے تو چکنا چور ہے. راستے کی کسی چیز میں پھنس گئے نا اور کام میں مربی نہ ملا، یہ خواب دیکھا ہے، آج یہ ہو گیا ہے، آج وہ ہو گیا ہے، یہ تصرف ہے، وہ چیز ہے، مجھے یہ کیوں حاصل نہیں ہو. تزکیہ بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ مرنا اللہ کے سامنے جانا ہے، اللہ کے سامنے جانا ہے. اور کسی بھی باطنی بیماری کے ساتھ دنیا سے چلا گیا تو بہت ہی بھیانک اور برا انجام ہوگا. میں نے اپنے پیروں کو یہ ہمیشہ فرماتے ہوئے سنا ہے، سنگیوں سے بھروسہ نہ کرے، اللہ کا ہوا نہ چھوڑے. حضرت کی خدمت میں کئی
شریف جو حلال مرید آتے تھے نا کشمیر کے علاقے سے ادھر ادھر سے، تو ان تبیروں کے بارے میں بزرگوں کے بارے میں وہی ذہن جو جہالت کا ذہن ہوتا ہے. حضرت جی فرمایا کرتے سنگیو اللہ کا بوا نہ چھوڑو، نبی کا طریقہ نہ چھوڑو، اللہ کا بوا نہ چھوڑو. نہ سمجھے نا، اللہ کا در نہیں چھوڑنا، رسول اللہ کا طریقہ نہیں چھوڑنا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تو کسی نے کہا حضرت یہ قریب میں جو بزرگ ہیں یہ کچھ ٹوٹکے کرتے ہیں. کیا ٹوٹکا کرتے ہیں؟ میں ایسی چیزیں ان کے پاس کہ لوگ آتے پھنس جاتے ہیں. کا مثلا یہ ہے کہ وہ میز کے اوپر کرسی کے اوپر یوں آنکھ کرتے ہیں تو میز اور کرسی الٹی ہو کے سامنے آ جاتی ہے. اب اسی حلقے سے چند لوگ اٹھ کے آئے حضرت نے فرمایا یہ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے. یوں حضرت نے دیکھا تو میز الٹی ہو گئی، لیکن حضرت فرمانے لگے میں نے تمہارا ایمان بچانے کے لیے ایسا کیا، اس کام کا اثر بہت عرصے تک میرے قلب پر رہا، اس کی ظلمت میرے قلب پر بہت اثر رہی کہ میرے پاس کوئی چیزیں میں نے اظہار کر دیا. اس کا فن ہے یہ. تو اصل چیز کیا ہے؟ اصل ہے سنت. شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ جو شخص مرید ہوتا بیعت ہوتا بیٹھتے حضرت کوئی نصیحت فرمایا 3 کام کرنا، یہی 3 کام ہیں اصل. 3 کام کرنے ہیں. فرمایا ایک تو موت کو کثرت سے یاد کرنا، موت کو کثرت سے یاد کرنا، سنت کا خاص خیال رکھنا، سنت کا خیال رکھنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکت پر درود شریف پڑھنا. درود شریف پڑھنا یہ ہے اصل. آپ کو کوئی خواب نہیں آیا، آپ کو کوئی کشف نہیں ہوا. میں نے بزرگوں سے سنا ہے ولایت جو ہے ولایت وہ اتباع سنت میں ہے، ترک معصیت میں ہے ولایت. اور جس شخص کو ولایت چاہتا ہو کہ مجھے اللہ اپنا محبوب بنا لے، اس کو چاہیے کہ اپنے نبی سے محبت کرے، اور نبی سے محبت کی علامت یہ ہوگی کہ وہ نبی کا اتباع کرے، نبی کے طریقے پہ چلے. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلے گا، آپ کے طریقے اتنے مبارک ہیں، اتنے بلند ہیں کہ ان طریقوں کے سامنے کوئی طریقہ ایسا ہے نہیں کہ اس کو مثال بنایا جائے. تو قرآن یہ کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ، بہترین نمونہ آپ کی حیات طیبہ ہے، آپ کی حیات طیبہ ہے. جیسے آپ نے زندگی گزاری بس اس طرح پہ زندگی گزارنے کی کوشش کرے. مرد ہے تو بھی، عورت ہے تو بھی، مرد ہے تو وہ بھی، عورت ہے تو وہ بھی. ایک چیز کا تو عزم اور ارادہ کر لیں. جیسے میں نے مسواک کا ذکر کیا نا، مسواک کا جہاں آپ وضو کرتے ہیں وہاں آپ مسواک رکھ لیں اپنے لیے. جیسے برش لانے کا اہتمام ہوتا ہے، ٹوتھ برش لانے کا اہتمام ہوتا ہے، اسی طریقے سے آپ بے شک وہ ساری چیزیں کریں، لیکن مسواک کو بھی سنت سمجھ کر اپنے ساتھ رکھیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے، اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک سنت پر عمل کر رہا ہوں. بات سمجھ گئے نا؟ اب مسواک ایک تو کرنا، پھر مسواک کرنے کے لیے بھی سنت طریقے کا اہتمام کرنا. مسواک کرنے کے لیے بھی سنت طریقے پہن جیب میں
سنت طریقے کا اہتمام کرنا. اب یہ چیزیں بظاہر معمولی نظر آ رہی ہیں، لیکن یقین کریں کہ جس سنت کو 100 شہیدوں کا ثواب کہا گیا ہو، 100 شہیدوں کا، اور شہداء بھی بدر والے، رسول اللہ کے زمانے کے جہاد والے، یعنی غالباً یہ طریقہ میں نے رائڈ میں حضرت مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کرتے دیکھا تھا. مسواک کو نیچے سے اوپر لے جانا، پھر دائیں طرف لے جانا، پھر بائیں طرف لے جانا. بزرگوں سے یہ بات سنی ہے کہ زاویہ نگاہ بدل جائے وہی عمل سنت بن جاتا ہے. آپ زاویہ نگاہ کو بدل لیں، یقین جانے آپ کو عشق رسالت نصیب ہو جائے گا. عورتوں سے یہ کہتا ہوں، آپ ہاتھ دھوتے ہیں نا، سارے کھانا کھاتے وقت ہاتھ دھوتے ہیں. اب یہی ہاتھ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں دھونے ہیں، اتباع میں دھونے ہیں. اب یہ روز ٹیلی فون میں سنتے ہیں نا کہ بار بار ہاتھوں کو دھونا ہے جی، سینیٹائزر کا استعمال کرنا ہے جی، فلانا کرنا ہے. 3 احتیاطیں یاد رکھیں، بڑی ضروری ہیں، نہیں کریں گے تو ایسا ہو جائے گا. یہ 3 احتیاطیں اللہ کے رسول بہت پہلے بتا کے گئے. یہ احتیاطیں اللہ کے نبی بہت پہلے بتا کے گئے. تنگ آ جائے گی اپنی چلن سے خود یہ دنیا، تجھ سے سیکھے گا زمانہ تیرے انداز کے لیے. ذکی کیفی نے بہت ہی خوب کہا، اللہ ان کے درجے بلند فرمائے. ذکی کیفی مرحوم مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے صاحبزادے تھے، جن کی شاعری کا مجموعہ ہے کیفیات. حضور کی سنت کی شان میں جب لکھتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں تنگ آ جائے گی اپنی چلن سے خود کی دنیا، تجھ سے سیکھے گا زمانہ تیرے انداز کا بھی. رفتوں کی جستجو میں ٹھوکریں تو کھا چکے، اب آستانہ یار پر سر جھکا کے دیکھا. آخر میں تھک کر ہار کر عورتوں نے بھی مردوں نے بھی اللہ کے نبی کے طریقے کی طرف آنا ہے. جب آپ تھک کے آئیں گے تو پہلے کیوں نہیں آتے ہیں؟ پہلے ہی آ جائیں، پہلے ہی آ جائیں. زندگی کا کوئی پتہ نہیں کہ کتنی زندگی باقی ہے. تو زاویہ نگاہ بدل جائے. زاویہ نگاہ ماہ ربیع الاول آ رہا ہے، شروع ہو رہا ہے. ہمارے ہاں سیرت طیبہ کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا اتنا ہی حق ہوتا ہے کہ بس پورے ربیع الاول میں کوئی ایک ناخوانی ہو جائے اور ایک جلسہ ہو جائے، بس ہم نے حضور کی سیرت حق ادا کر دیا. حضور کی شان کا، آپ کے مقام کا، آپ کی سیرت کا حق ادا کر نہیں سکتا کوئی. کون کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر. صحابہ کرام جو تھے نا، صحابہ، یہ بہت ہی اونچی جماعت تھی. اتنی اونچی جماعت تھی، اتنی اونچی جماعت تھی، اتنی اونچی جماعت تھی کہ ان دوستوں کا، ان ساتھیوں کا اللہ نے ذکر قرآن میں کیا. اور قرآن میں جس کا ذکر آ جائے وہ مکمل ذاتہ حیات میں آ گیا، تحریر ہو گئے ان کے نام. ان میں ایک سیدنا ابوبکر صدیق ہیں رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے اذا اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. جگہ جگہ آمنو آمنو ہوتا ہے نا، ایمان والے آپ کے دوست. یہاں فرمایا ہے یقول لصاحبہ، اپنے ساتھی سے کہیے، آپ دوست سے کہہ دیں آپ لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ آپ کے ساتھ ہے. کسی پوچھنے والے نے پوچھا اتباع سنت میں سارے صحابہ کمال پر تھے. جس نے حضور کو جو کرتے دیکھا اس کی مخالفت نہیں کی کبھی بھی، ویسا کیا.
کسی نے پوچھا کہ سنت کے اتباع میں صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مماثلت تھی؟ اس پر سیرت نگاروں نے بڑی عجیب عجیب باتیں لکھی ہیں، لیکن سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں بڑی عجیب لکھا ہے۔ فرمایا ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ہی گہری مماثلت تھی ہر چیز میں، اور اس کی مثال یوں دی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کسی تالاب پر کھڑے ہوں، کسی